یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے جس کا نام وسیم ہے۔ وسیم ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ وسیم ایک نہایت ہی شریف اور خوبصورت لڑکا ہے۔ ہم دونوں اکٹھے کام کرتے تھے۔ وہ مجھ سے سینئر لیکن تعلیم میں کم تھا۔ وہ بہت اچھا کام کرتا تھا۔ میرا گھر کافی دور دوسرے شہر میں تھا، اس لیے چھٹیوں میں میں وسیم کے ساتھ اس کے گاؤں جایا کرتا تھا۔ وسیم کی کزن نمرا اسے خط لکھ کر بھیجا کرتی تھی، لیکن وسیم اس سے کسی قسم کی بات نہیں کرتا تھا۔ خیر، ایک دن میں اور وسیم باہر گلی میں کھڑے تھے۔ تقریباً مغرب کا وقت تھا۔ وہ ہمارے پاس آئی اور بولی، وسیم، میں کتنے سالوں سے تمہیں پیار کرتی ہوں، تمہیں کیوں میرا پیار نظر نہیں آتا؟ وسیم خاموش رہا۔ نمرا نے وسیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کوئی کمی ہے مجھ میں؟ وسیم بولا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ نمرا بولی، پھر اپنا موبائل دو۔ نمرا نے وسیم کے موبائل سے اپنے گھر کے فون پر کال کی تھی۔ اب وہ روزانہ وسیم کو کال کرتی۔ پہلے تو وسیم کبھی بات کرتا تو کبھی نہ کرتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ بات کرنے لگے۔ ہر وقت جب بھی گاؤں جاتا، وسیم تو اس سے مل کر آتا۔ ملنے ملانے میں ان کے 5 سال گزر گئے۔ اب نمرا کے رشتے آنے لگے۔ نمرا نے وسیم سے کہا، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجو۔ وسیم نے اپنے گھر بات کی تو وہ لوگ مان گئے اور نمرا کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلے گئے۔ نمرا کے ابو نے نمرا کی امی کو طلاق دی ہوئی تھی اور باقی کسی رشتہ دار نے کبھی ان کی بات نہیں پوچھی تھی، اس لیے نمرا کی امی نے کہا وہ کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گی۔ نمرا نے آ کر کہا، میں وسیم سے پیار کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ نمرا کی ماں بولی، میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی، لیکن اس کی ماں نہیں مان رہی تھی۔ کچھ دنوں تک ایک پولیس کانسٹیبل کا رشتہ آیا تو نمرا کی ماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن نمرا ان لوگوں کے پاس آئی اور بولی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں بچپن سے، آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، معافی چاہتی ہوں۔ بس ایسا کہنے پر نمرا کے ماموں لوگوں نے اسے بہت مارا۔ وہ اپنی ماں سے بولی، شادی کروں گی تو وسیم سے، ورنہ کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ اس کی ماں بولی، مر جاؤ لیکن تمہاری شادی وہاں نہیں کروں گی۔ ان دونوں کی آپس میں بات بھی بند تھی۔ نمرا نے وسیم کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، پریشان نہ ہونا میری جان، میں بے وفائی نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دنوں میں نمرا کا نیا رشتہ آ گیا۔ انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے پھر سے وہ سب ہی کیا۔ نمرا نے فلش صاف کرنے والا تیزاب پی لیا اور کسی کو نہیں بتایا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تو اس کی ماں اسے ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹروں نے کہا وہ بول نہیں پائے گی۔ کچھ عرصہ وہ لوگ گھر واپس آئے تو اس کی ماں وسیم سے ملی، اسے سب کچھ بتایا۔ وسیم بولا، آنٹی، آپ نمرا مجھے دے دیں، میں اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ اس کی ماں نے ہاں کر دی۔ 1-2 دن میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ ہمارے حال یہی ہیں، ہم سب مسلمان تو ہیں لیکن اپنے نبی کے طریقے پر نہیں چلتے، اپنے بچوں سے ان کی پسند ناپسند نہیں پوچھتے۔ اگر نمرا کو کچھ ہو جاتا یا وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟